میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک منصف کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں. کسی ایک پارٹی کو میں سپورٹ نہیں کرتا. میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں. میں اپنے عوام سے التجا کرتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے، کون پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے، کون پاکستانی عوام کے لیے قربانی دے رہا ہے، کون پاکستانی عوام کو صرف دھوکہ دے رہا ہے. یہ تمیز اور فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے. اور پاکستان کی عوام سیاستدانوں کے جھوٹ، فریب اور مکر کے نظر ہو چکے ہیں، اور پاکستانی عوام اپنا مستقبل کھو چکے ہیں، بھول چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک آسان راستہ بتاتا ہوں. اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں تو ان سیاستدانوں سے اتنا نا امید ہو چکا ہوں، اتنا مایوس ہو چکا ہوں کہ یقین کریں کہ مجھے تو کسی پر بھی کوئی اعتماد نہیں رہا کہ یہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے بھلائی کے بارے میں سوچیں گے. آپ لوگوں سے میں ایک التجا کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاستدانوں کی اس چنگل سے آزاد ہو جائے، نکل ہو جائے، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں، توبہ کریں. جب تک پاکستان کی عوام اس حالت میں ہے تو میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بدتر سے بدتر سیاستدان آئے گا. ہمارے کامیابی کے لیے قربانیاں دینے والا کوئی بھی لیڈر پاکستان پہ نہیں آ سکتا. اگر ہم جمعہ کی نماز کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، رمضان کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، 24 گھنٹے میں ہم ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام زبان پر نہیں لاتے، ہم جھوٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دھوکے سے بھرے ہیں، گالیوں سے بھرے ہیں، جھوٹ سے بھرے ہیں، دھوکے سے بھرے. تو اتنے گناہوں کے بعد ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی عادل حکمران ہم پر آ جائے گا اور ہمارا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا یا ہم پر آسانی آ جائے گی؟ لہٰذا اپنا مستقبل اللہ کے ہاتھ ڈھونڈیں، ان لوگوں سے باز آ جائیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت لانگ مارچ ہو رہا ہے، اور اس لانگ مارچ میں قربانیاں کون دے رہا ہے؟ قربانیاں عوام دے رہی ہے. سیاستدانوں کو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ وہ کچھ دنوں کے لیے جیل میں چلے جائیں گے. لہٰذا آپ ان جلسے، جلوس سے، احتجاج سے باز آ جائے، اور اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پرامن طریقے سے، کہ کسی غریب کو تکلیف نہ پہنچے، کسی عام آدمی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی سیکورٹی اداروں کو تکلیف نہ پہنچے. ورنہ یقین کریں یہ پاکستان افراتفری کا شکار ہو جائے گا، اور اتنا شکار ہو جائے گا کہ پھر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ پریشان پھرتے رہیں گے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں.
اور ان نفرتوں سے باز آ جائے اور محبت پھیلائے، اور نفرتوں کا مزید یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔